نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بہت سے حقوق بیان کیے ہیں، اور ان میں سے ایک حقوق پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ اور چونکہ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں کہ ہر مشکل گھڑی میں سب سے پہلا واسطہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے عزیز بعد میں پہنچتے ہیں، پہلے پڑوسی پہنچتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے بار بار پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کی، اور مجھے یہ ڈر پیدا ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ تو ایک مرتبہ سعودی عرب میں 2 آدمی رہتے تھے، آپس میں پڑوسی تھے، ان کا کوئی کام وام بھی نہیں تھا۔ دونوں نے ارادہ کیا کہ کچھ پیسے ڈالتے ہیں اور ایک دکان بناتے ہیں۔ انہوں دونوں نے پیسے ڈالے اور دکان بنائی، اور دکان چل پڑی۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں اتنے، تو میں اپنا حصہ بیچتا ہوں۔ دوسرا پڑوسی کہنے لگا کہ اگر آپ نے حصہ اپنا بیچنا ہے تو مجھے ہی دے دو، میں خرید دیتا ہوں۔ جو دوسرا پڑوسی تھا، اس نے پہلے والے پڑوسی تھے اس اپنا حصہ وصول کر لیا اور اپنی دکان علیحدہ کر لی۔ اور جس نے دکان بیچی تھی، اس کے جو بچے تھے وہ آتے اور دکان سے اپنے باپ کی چیز سمجھ کر اور اٹھا کے لے جاتے تھے۔ معصوم بچے تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا ہماری باپ کی دکان ہے۔ تو وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ جس آدمی نے اپنا حصہ بیچا تھا وہ فوت ہو گیا، اور اس کے بعد بچوں نے سمجھا کہ ہمارے باپ کی دکان ہے، وہیں سے اپنی روٹین کے مطابق کبھی ٹافیاں لی، کبھی کوئی چیز لی، کھانے پینے کی چیز اٹھا کر لے آتے تھے۔ اور جو ان بچوں کی والدہ تھی وہ دکان والے کے پاس گئی، اس نے کہا کہ میرے شوہر نے تو اپنا حصہ بیچ دیا، ان بچوں کو کیوں چیز دیتے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ دیکھو بہن، آپ کے شوہر نے تو حصہ بیچ دیا تھا، لیکن اگر یہ تھوڑی سی چیز لے جاتے ہیں تو میری دکان کے اندر تو کمی واقع نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے دیں گے۔ لیکن فرمایا کہ جو پڑوسی ہے اس کا زیادہ حق ہے بنسبت چچا زاد بھائیوں کے بھی۔ تو وہ آدمی دکان والا شام کو اپنے گھر میں گیا، اپنی بیوی کو کہا کہ ہماری پڑوسن ایسی آئی تھی اور اس نے یہ بات کہی، میں نے اس کو یہ بات کہی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے ساتھ مزید تعاون کرو۔ آدمی نے کہا کہ اور کیا تعاون کریں؟ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ یتیم بچے ہیں، اگر ان کی کفالت آپ اپنے سپرد لے لیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دیں گے۔ آدمی کہنے لگا یہ تو اور اچھی بات ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے ان بچوں کی کفالت اپنے سپرد لے لی اور کہا کہ یہ جب تک یہ بڑے نہیں ہوتے اس وقت تک ان کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ چنانچہ ان کے تمام اخراجات وہ اٹھاتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہینے کا بھی کچھ جتنا ان کے پاس وسعت ہوتی وہ اس کو دیتا رہا، یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے اور ان کے کام شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد وہ عورت آئی، کہا کہ اب میرے بچے جوان ہو گئے ہیں اور آپ جو مجھے پیسے دیتے ہیں آپ نہ دیا کریں، اب ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ آدمی نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اور جس وقت پیسے نہیں آئے تو بچے جو تھے بڑے ہو چکے تھے، اپنی والدہ کو کہا کہ ہمارے باپ کا حصہ تھا اور اس میں ہمارا حق بنتا تھا، لیکن یہ آدمی ہمیں پیسے نہیں دے رہا۔ تو والدہ نے بچوں کو بٹھایا اور ان کو پھر بات سمجھائی کہ اس دکان میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے،
آپ کے والد اپنی زندگی میں اس دکان کو بیچ دیا تھا۔ بچوں کو بات سمجھ آ گئی اور پوری تفصیل ان کو بتائی، اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ جو دکان والا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے بعد دکان جو تھی وہ بک گئی اور ان کے حالات بالکل پستی کی طرف شروع ہو گئے۔ یہاں تک کہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پڑوسی تھے، پہلے والے پڑوسی، وہ دیکھتے ہیں جن کا دکان والے کے گھر کے سامنے پولیس کھڑی ہوئی، بچوں کو بھیجتے ہیں جاؤ یہ پوچھو ماجرا کیا ہے۔ وہ واپس آئے، کہا کہ انہوں نے کرایہ دینا ہے، کئی مہینوں کا اکٹھا ہو چکا ہے اور جو ہزاروں میں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پولیس والی آئی، پولیس پہنچی ہوئی ہے اور کہا پیسے بھی دو اور مکان بھی خالی کرو۔ تو والدہ نے بچوں کو کہا کہ جاؤ کسی طریقے سے پولیس کو واپس بھیجو اور اس معاملے کو حل کر کے آؤ۔ بچے فرما بردار تھے، فوراً گئے اور کہا کہ ہمیں صرف 1 مہینے کا مہلت دے دو۔ بچوں نے جیسا بھی کیا، جہاں سے بھی کیا، اور 1 مہینے کے اندر اندر ان کا جو پیسے تھے ان کو لوٹا دیے۔ جو دوسری پڑوسن تھی وہ کہنے لگی بہن اب کیا معاملہ ہے، ہماری اور آپ کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اتنا اچھا سلوک کیا۔ وہ عورت کہنے لگی عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، کل میرے حالات صحیح نہیں تھے، میں مشکل میں تھی تو آپ نے میرا ساتھ دیا، اور آج آپ کے حالات صحیح نہیں ہیں تو اب میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں۔ تو اس طرح جس وقت ہر انسان جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اس طرح کی بات سوچے اور اس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے۔